کہنا وہ گھر چلی جائے، ہمیں خریداری میں دیر لگے گی، میں کلثوم کو لے کر ان کے گھر آ جاؤں گا۔ بازار میں ایک سفید رنگ کی ویگن تیار کھڑی تھی، ابا نے مجھے اس میں بٹھایا، خود آگے کہیں جا کر اتر گیا اور میں اس میں بیٹھی رہ گئی۔ میں سمجھی وہ پانی پینے اترا ہے، حسرت سے باپ کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ دراصل اس نے ان لوگوں سے 8 لاکھ روپے کی کثیر رقم لی اور رقم جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ پھپھی جب گاؤں پہنچی تو رو پٹ رہی تھی۔ ابا نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ کہنا کہ کلثوم میرے گھر آئی اور تھوڑی دیر بعد ہی باہر چلی گئی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہر ایک سے یہی کہنا ورنہ تیری جان نکال دوں گا۔ پھپھی ابا کے ڈر سے ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بھائی اس بات پر یقین نہیں کرتے، مگر وہ کلہاڑی مارتے تو کس کو مارتے؟ پھپھی بیچاری بوڑھی اور ابا گھر پر تھا ہی نہیں، نہ جانے کدھر غائب تھا۔ ادھر سسرال والوں کو بھی کچھ کہنا تھا۔ اس بار طلاق کا کیس آسان نہ تھا۔ وہ ان سے کہتے ابا کسی کام سے پشاور گئے تھے، آ جائیں تو وہ بات کرتے ہیں۔ وہ خون سے گھونٹ پی کر خاموش تو بیٹھے۔ ابا کراچی چلا گیا، وہاں ایک 16 سالہ بنگالن چھوکری کو خرید کر اس سے نکاح کر لیا اور کراچی میں ہی رہنے لگا۔ ان دنوں کراچی میں بنگالن لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار زوروں پر تھا، جن کو ان کے دلال بنگال سے اسمگل کر کر بردہ فروشی کرتے تھے۔ ویگن والے مجھے کوئٹہ لے آئے، یہاں پہاڑی علاقے کے آدمی نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے بہت کہا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور نکاح پر نکاح جائز نہیں، لیکن ان لوگوں کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے مجھے خریدا تھا، 100 میں ان کی بندی تھی۔ ادھر میرے باپ نے میرے نئے سسرال والوں کے ساتھ مل کر تھانے جا کر اپنے کچھ مخالفوں کے نام میرے اغوا کا پرچہ درج کروایا۔ ادھر میں پہاڑوں میں 6 سال قید رہی۔ ان دنوں کیا حال لکھوں کہ زمین کانپ اٹھے، کیسے کیسے عذاب وہاں دیکھے۔ ہم بے شک امیر نہ تھے، مگر تھوڑی سی زرعی اراضی سے اتنا اناج اور روپیہ آ جاتا تھا کہ پیٹ بھر سکون کی روٹی کھا کر سو جاتے تھے، مگر یہاں تو جوار کی سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بے آب ہو گیا کالے دیو جیسے پہاڑ۔ ان پہاڑوں میں ایسے لوگ رہتے تھے جو برسوں نہیں نہاتے تھے، 6 ماہ میں ایک بار نہا لیتے۔ ان کے جسموں سے ایسی بدبو آتی تھی کہ مجھے اکائی آ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی عادی ہو گئی، کیونکہ میرے سے بھی ایسی بدبو آتی تھی۔ میں بھی مہینوں نہیں نہاتی، نہانے کو ترستی تھی۔ روکھی سوکھی روٹی، پیاز اور بھیڑ کی دودھ کی لسی سے نوالے نگلتے میرے حلق میں چھالے پڑ جاتے۔ یہاں کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ مر جاتی، مگر اس کو علاج کو نہ لے جاتے تھے۔ یہاں کی زندگی کتنی کٹن تھی۔ میں نے سوچ لیا واپس جانے کی امید بیکار ہے، اب یہیں جینا اور مرنا ہے۔ ابا کو بد دعائیں دیتی تھی، جس نے بڑھاپے میں نئی دلہن کا ارمان پورا کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ 6 سال بعد جب میں بالکل مایوس ہو چکی تھی، ایک بار مجھے پہاڑ سے شہر کے اسپتال جانے کا موقع ملا، جہاں میرے شوہر کی بیمار ماں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس کے گردے کا آپریشن ہونا تھا۔ اتفاق سے مجھے نرس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس سے منت کی کہ تم کسی طرح اس پتے پر میرے بھائیوں کو اطلاع کر دو، اگر آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ رحم دل لڑکی اس نے گھر جا کر اپنے باپ کو بتایا۔ اس کا باپ اسی وقت میرے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور میرا پیغام ان کو دیا۔ وہ اس کے ساتھ شہر آئے اور فوراً ڈی سی صاحب سے ملے۔ وہ میرا نکاح نامہ بھی ساتھ لائے تھے۔ اس طرح انہوں نے مجھے برآمد کر کے میرے بھائیوں کو حوالے کیا اور مجھے ظالموں کے چنگل سے رہائی دلائی۔ ابا کا پتہ چلا کہ وہ کراچی میں ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ اب کون ان کا بال بکا کر سکتا تھا؟ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ میں دوبارہ اپنے گھر کو واپس آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی میری حالت بری تھی۔ عورتیں مجھے دیکھنے آئی تھیں اور افسوس کرتی تھیں۔ ان سے بھائیوں نے یہی کہا تھا کہ وہ شہر میں بازار کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی اور والد سے بچھڑ کر رستہ بھول گئی تھی۔ جن لوگوں سے رستہ پوچھا وہ اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ ان کے چنگل میں تھی۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس سے جبری مشقت نہیں لی، بلکہ خاتمہ بنا کر رکھا۔ یہ معاملہ میرے بھائیوں نے میرے سسرال میں جا کر بتایا۔ وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت دیکھ کر یقین آ گیا، انہوں نے ہم کو معاف کر دیا۔ طلاق تو وہ دے ہی چکے تھے اور جس سے نکاح ہوا تھا اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد میں بھائی بھابھیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ بھتیجے بھانجیاں مجھ سے پیار کرنے لگے۔ مجھ کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ شکر کہ میں ان رشتوں کے درمیان اپنوں میں ہوں، ان کی موجودگی میں ہی خود کو تہ دامن نہیں سمجھتی۔ خدا کا شکر ہے۔ دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔